آج غزہ میں جو حالات ہیں اسے تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا، لیکن مسجد کو شہید کریں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوگا۔ میں وطن عزیز ہندوستان کی بات کروں اور اس کی قیادت کا تاریخی اور تاریخی پس منظر ایک آزاد خون مختار ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی رہا۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، نوجوانوں، آج دنیا میں مختلف مسائل اور ایسے مسائل جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان اور انسانیت نواز لوگ جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ پریشان ہیں۔ دہلی میں ایک مسئلہ ہے سنہری باغ روڈ کی مسجد کا، جس کو NDMC نے شہید کرنے کا پلان تیار کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے فلسطین کا، مسجد اقصی کا، غزہ کا، جس پر آج پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا انسانیت پریشان ہے۔ غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، جذبات بھی ہیں، لیکن اطمینان اس بات کا ہے کہ ہندوستان سمیت دنیا کے مسلمانوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جہاں ایک طرف ان کا مطالبہ اقوام متحدہ سے ہے، اسرائیل سے ہے، مختلف اسلامی ممالک سے ہے، وہاں اس نے اس مسئلے پر اپنا ناطہ اللہ سے جوڑا کہ وہی اس ارض مقدس کا حل تلاش کرے گا اور انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے، دنیا کے حالات کو، ہندوستان کے حالات کو، کہ لوگوں نے یہاں کے حالات کو دیکھ کر باوجود اس کے کہ جذبات تھے، غصہ تھا، غصہ ہے، لیکن صبر و تحمل کا مظاہرہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کے حالات آپ سب کو معلوم ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، جذبات میں نہیں آئے، یہی دانش مندی ہے، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن دنیا کا مسلمان آج خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ ارض مقدس، وہ پاک سرزمین، وہ غزہ، وہ فلسطین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ بے شک وہ ذات سننے اور دیکھنے والی۔
عزیزان محترم، مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور جہاں سے آپ معراج پر تشریف لے گئے، یہ سرزمین فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم سے آج بھری پڑی۔ مظلوم فلسطینی آج سخت ترین آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن مصیبتیں اور آزمائشیں بندے کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ کمزور و ناتواں ہے۔ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے، لہذا ہمیں ان آزمائشوں سے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کی کتاب حیات میں آزمائش اور مصیبت کا لفظ درج نہ ہو۔ اللہ رب العزت عام انسان کو حوادثات اور پریشانیوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ بزرگوں، نوجوانوں، فلسطین میں جس بربریت کا اسرائیلی ریاست اور اس کی قیادت کے ذریعے برملا اظہار ہو رہا ہے، اس سے آج دنیا انسانیت شرمسار ہے، جس کا ثبوت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 153 ممالک کا اس قرارداد کی حمایت ہے جو اس بربریت کے خلاف اور فوری سیز فائر کرنے اور غزہ کے متاثرین کو انسانی امداد فراہم کرنے سے متعلق تھا۔ آج اسرائیل کے سامنے اقوام متحدہ کی بے بسی، لاچاری، اس کی اہمیت اور افادیت پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کوئی حیثیت آج اقوام متحدہ کی نہیں۔ چند ممالک ہیں جن کو ویٹو پاور دیا ہوا ہے، اقوام متحدہ لاکھ قراردادیں لے کر آئے، لیکن ایک ملک بھی اگر ویٹو کر دے تو وہ قرارداد کالعدم قرار دی جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو پھر اقوام متحدہ کی بھی کیا حیثیت؟ برسوں ہو گئے 1948 سے فلسطین کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ اسرائیل قابض ہوا آ کر فلسطینیوں کی سرزمین پر، ارض مقدس پر، اور آج تک حل نہیں ہوا۔ تو کس کام کی اقوام متحدہ؟ عزیزان محترم، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ 7 اکتوبر کو شروع، 3 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس جنگ کا ایندھن غزہ کے مظلوم بے گناہ عوام بن رہے ہیں۔ ہزاروں بے گناہ بزرگ، مرد، عورتیں، نوجوان اور فلسطینی بچے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے، دل لرز جاتا ہے۔ معصوم بچے مائیں گودوں میں اٹھا کر اسپتال کے باہر کھڑی ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ڈاکٹروں کی تعداد بہت کم۔ کتنے کو دیکھیں؟ ہزاروں کو دیکھیں، ایک کو دیکھے گا، 2 کو دیکھے گا، ہزاروں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اوپر سے بمباری ہوتی ہے، ہاسپٹل کو تباہ کر دیا جاتا ہے، بچے تباہ، عورتیں تباہ، بزرگ تباہ، نوجوان تباہ، سب ہلاک کر دیے گئے۔ کس کے ذریعے؟ ظالم اسرائیل کے ذریعے، جو بیانہ بمباری کا سلسلہ
آج کی تاریخ تک جاری ہے۔ عام شہریوں، اسکولوں، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، مذہبی مقامات، مہاجرین اور متاثرین کے قائم کردہ حاضری کیمپ اور سرکاری عمارتوں پر آج بھی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں دیگر اشیاء کی سپلائی روکی ہوئی، پانی، دوائیاں، کھانے پینے کی چیزیں غزہ میں نہیں پہنچ سکتی۔ سردی کے اس موسم میں گرم کپڑے، بلینکٹ کچھ نہیں، پانی سے بچے لوگ تڑپ رہے ہیں، دودھ سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن استقامت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، جذبہ شہادت دیکھیے کہ انہوں نے غزہ کی سرزمین کو آج تک نہیں چھوڑا۔ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی پل ان پر بمباری ہوگی اور ہو رہی ہے، لیکن اپنے ملبے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پاک سرزمین کو غزہ کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، خواتین نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہے جذبہ شہادت جو 75 سال سے مسلسل وہاں کے نوجوان، وہاں کی خواتین، وہاں کے بزرگ، وہاں کے بچے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو جذبہ فلسطین کے غزہ کے عوام مسلمانوں میں۔ یہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم عیاشیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ کیسا غزہ، کیسا یمن، کیسا سیریا، کیسا عراق، ہمارے نوجوان شراب، عیاشیاں، نشوں میں مست ہیں۔ 14 15 سال کے بچے آج نشے میں دھت ہیں۔ ماں باپ کے دل سے پوچھئے ان کے اوپر کیا گزرتا۔ یہ وقت اپنے ایمان پر قائم رہنے کا ہے، سدھرنے کا ہے، بچوں کو سنوارنے کا ہے۔ اسی لیے آج ہم مصیبتوں میں مبتلا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج جو ہم سزا بھگت رہے ہیں، آج جن حالات کا ہم شکار ہیں، ہماری مذہب سے دوری، دین سے دوری، یہی وجہ ہے۔ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، مانگ کے تو دیکھیے، دین کی طرف راغب تو ہو۔ اللہ نے چاہا تو ہم ان آفات سے، ان مصیبتوں سے ہم نکلیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، آپ مشاہدہ تو کیجئے، دیکھیے تو کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ایمان پختہ، جذبہ، ایمانی جذبہ
ظلم کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ غزہ میں فلسطینی کے قبروں کو کھود کر ان کی میتوں کو نکال کر ان پر بلڈوزر اور ٹینک چلا دینا اسرائیل کے ذریعے، یہ حیوانیت کی بدترین شکل ہے، بدترین شکل ہے، جس کی ہر طرح نہ صرف مذمت کی جائے بلکہ مہذب دنیا کو بالخصوص بڑی جو طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، اس کو روکنے کے لیے اپنے آہنی ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ حالانکہ سپر پاور وہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت سپر پاور نہیں، سپر پاور وہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں تاخیر، ان کی غیر جانبداری اور براہ راست ملوث ہونے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کو مغربی ممالک میں عام مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرف سے جو عوامی حمایت حاصل ہو رہی ہے، اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں دنیا میں احتجاج نہیں کر رہا، بلکہ مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں دنیا بھر میں مظاہرہ کر رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں۔ اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو ہندوستان اور ملک کی تمام جماعتیں، ماضی کی تمام حکومتیں اپنے اپنے دور میں فلسطین کی خود مختار ریاست کے قیام کی حامی رہی۔ ملک کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل کو فلسطینیوں کا حق دینا ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ اٹل بہاری واجپئی نے۔ اور یہ حقیقت، فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور یہ حق آج نہیں تو کل انشاءاللہ فلسطینیوں کو مل کر رہے گا۔ اگر میں وطن عزیز ہندوستان کی بات کروں اور اس کی قیادت کا تاریخی پس منظر ایک آزاد خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی رہا۔ اگر میں وطن عزیز ہندوستان کی بات کروں اور اس کی قیادت کا تاریخی پس منظر ایک آزاد خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ دو ریاستی حل ہماری سفارتکاری کا کل بھی محور تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے ہر سطح پر پالیسی کا اعادہ کیا جا چکا ہے۔ عزیزان محترم، مظلوم فلسطینی آج اپنی سرزمین پر مہاجر بنے ہوئے ہیں اور 75 سال سے اپنے بنیادی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ظلم اور بربریت جو فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے، اسے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر زمین کی آنکھیں ہوتی تو وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتی جو ظلم فلسطینیوں پر آج ہو رہا ہے۔ اس پاک سرزمین پر انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ غزہ کے عوام شب و روز جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر اور سن کر دنیا انسانیت لرزا ہے۔ اسے ہر آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر آنکھ دیکھ رہی ہے
اور ہر دل محسوس کر رہا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، چاہے وہ ہندوستان کے عوام کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی آنکھیں ہوں یا دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ ہر حساس نظر مستقبل کے اندیشے اور آئندہ کل کی فکر میں عجیب کربناک کیفیت سے دوچار ہے۔ آج غزہ میں جو حالات ہیں اسے تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ آج غزہ میں جو حالات ہیں اسے تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا، لیکن طلوع سحر سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ کوئی مسلمان طلوع سحر سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب قریب آ جائے تو فیصلے بدل جاتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا فوری اور قطعی حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور عرب لیگ خلیجی تعاون کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں دو ریاستی بنیاد پر حل ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی کہ وہ یہودی قوم جو جنگ عظیم میں جینوسائیڈ کو آج تک نہیں بھلا پائی ہے، وہ اس بربریت سے بڑھ کر آج فلسطینیوں کے ساتھ غزہ اور مغربی کنارے میں کر رہی ہے۔ اس ملک کے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے فلسطین میں ہونے والی متواتر ہلاکتوں، بمباری، معصوم جانوں کا ضیاع اور انسانیت کے تار تار ہونے کا پچھلے دنوں اعتراف کیا۔ یہ ہم نے اخبارات میں پڑھا، لیکن مسلم دنیا اس حوالے سے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں کسر کر گئی اور کر رہی ہے، جو افسوسناک ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اطلاعات آ رہی تھی کہ مملکت سعودی عربیہ فلسطین کے حل کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کوششیں چل رہی تھی، اور اطلاعات یہ بھی ملی کہ سمجھوتے کی طرف پہنچنے والے تھے، لیکن اچانک جنگ شروع ہو گئی اور وہ معاملہ وہیں رک گیا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ مسئلہ اگر جنگ نہ ہوتی تو حل ہو جاتا، لیکن مشیت الہی کے آگے انسان بے بس ہے۔ بہرحال آخر میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے امید کرتا ہوں کہ وہ فوری جنگ بند کرانے اور معاملات کو سلجھانے میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو سفارتی دباؤ کے طور پر استعمال کریں گے۔ ہم آج صرف دعا ہی کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کہ اے اللہ، اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، اے رب سب کی پریشانی کو دور فرما، اے کون و مکان کے مالک انسانیت کو بچا لے، اے رب ذوالجلال یہ زندگی تو نے ہی بخشی ہے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اس وقت امت پریشان ہے، میرے مولا اب تو رحم فرما دے، رحم کر دے، کرم کر دے، اے رب کائنات دنیا انسانیت کی مدد فرما، اے زمین و آسمان کے مالک اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر فلسطین کے مظلوموں کا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں، اے رب ذوالجلال تو سن لے، اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔
یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بہترین کرشمہ ساتھ ہے، مظلوموں کے ساتھ ہونے والی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو فلسطینیوں کو، دنیا کے عوام کو، دنیا کے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، یا رب ہماری دعائیں اپنے دربار میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں سنہری مسجد کے تعلق سے بھی آج کہنا ضروری سمجھتا۔ سنہری باغ روڈ پر ایک 350 سالہ قدیم مسجد ہے، ایک تاریخی مسجد۔ اس مسجد کے تعلق سے چند ماہ قبل خبر آئی تھی کہ NDMC کے ذریعے اس مسجد کو شہید کیا جانا۔ میں نے اس وقت اس سنہری باغ روڈ کی مسجد کا دورہ بھی کیا تھا، دہلی وقف بورڈ بھی عدالت میں گیا اور یہ مسئلہ اس وقت رک گیا تھا، مگر اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ سڑک کو چوڑا کرنے کا نام دے کر کے سڑک کو چوڑا کیا جائے گا۔ وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، گول چکر ہے، اور اس مسجد کو شہید کیا جائے گا۔ NDMC کے اس فیصلے سے مسلمانوں میں بہت تشویش ہے۔ NDMC نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور اس مسجد کے تعلق سے کہ اس کو ڈیمالش کیا جائے یا نہیں لوگوں سے رائے مانگی۔ ظاہر ہے کہ مسلمان تو یہی رائے دیں گے کہ مسجد کو شہید نہیں کیا جائے، نہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی آئے گی جو مخالفین ہیں کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے۔ یہ مسجد کو شہید کرنے کی کوئی بنیاد نہیں، اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ مسجد ان 123 وقف جائیدادوں میں شامل ہے جس پر عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے۔ جب عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے تو مسجد کو کیسے شہید کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسجد بہت پرانی ہے، بہت قدیم۔ 1940 میں میرے دادا جو کہ میرے ہم نام تھے، ان کا نام بھی سید احمد بخاری تھا، 1940 میں اس وقت ایک معاہدہ ہوا، انگریزوں کا دور تھا، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے رجسٹرار نے جامع مسجد دہلی کی منتظمہ کمیٹی جس کے سربراہ میرے دادا تھے، ایک معاہدہ ہوا، یہ ہے معاہدہ، اس پر دستخط ہیں ان کے، اور 42 وقف جائیدادوں کو جس میں مساجد اور قبرستان شامل تھے جامع مسجد کمیٹی کو کے سپرد کی گئی انتظام و انصرام کے لیے، جس میں نماز کی اجازت دی گئی۔ آج NDMC اس کو شہید کرنے کا پلان تیار کر رہی ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد مسلمانوں میں بہت تشویش ہے۔ ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ NDMC کو چاہیے
کہ افہام و تفہیم کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ مسجد کو شہید کیا جانا اس بنیاد پر کہ سڑک کو چوڑا کیا جائے گا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے، فیصلہ دہلی وقف بورڈ لے گا کہ دونوں طرف سیدھے مطلب کہ چاروں طرف اس کے پارک ہے۔ آپ غور کر لیجئے، بات چیت کیجئے دہلی وقف بورڈ کے ساتھ، پارک میں سے کچھ حصہ لے لیجئے، آپ سڑک کو چوڑا کر لیجئے، لیکن مسجد کو شہید کریں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن مسجد کو شہید کریں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوگا۔ میں پھر کہوں گا کہ مفاہمت اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل تلاش کریں تاکہ مسلمانوں میں جو تشویش پائی جا رہی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ NDMC اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔